نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم۔ قابل احترام علماء کرام اور بہت محنت کرنے والی قابل قدر معلمات اور اس علاقے میں دور دور سے آئی ہوئی طالبات، سب سے پہلی بات یہ ہے آدمی کی محنت اور جہد مسلسل آدمی کو تراش خراش کر کچھ قابل بناتا ہے۔ کاہلی، سستی، سہولت پسندی، بے لگامی، کسی کی مان کر نہ چلنا، نہ سبق کا مطالعہ، نہ سبق کی تکرار، نہ سبق کا آموختہ، جو طلباء اور طالبات اہتمام نہیں کرتے ہیں ان کی علمی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ یہ جملہ بہت دہرایا کرتے تھے کہ مدرسے میں پڑھے رہنے سے ترقی نہیں ہوتی، مدرسے میں پڑھنے سے ترقی ہوتی ہے۔ پڑھے رہنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ پڑھے رہنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں اور پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ پڑھنے والوں کی ایک مثال میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں میں ایک اہم شخصیت ہے، بادشاہ وقت سے انبن ہو گئی، مسئلہ خلق قرآن پر انتشار ہوا، زبردست ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، جیل میں ڈالا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا، پابندی لگا دی گئی، سوسائٹی سے بائیکاٹ کیا گیا۔ اس زمانے میں دور دراز کے علاقے سے بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آتے ہیں۔ بقی بن مخلد جب وہ شہر پہنچے، لوگوں نے بتلایا امام احمد بن حنبل سے ملاقات پر پابندی ہے، تمہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا اگر تم نے امام صاحب سے ملاقات کی۔ طلب نے چلایا، شوق نے بڑھایا، بقی بن مخلد نے ایک تدبیر سوچی، خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گا، علم تو لینا ہی ہے۔ فقیروں کا بھیس اوڑھا، شہر کے ایک کنارے سے بھیک مانگنا شروع کیا۔ بھیک مانگتے مانگتے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر آئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ صدقہ دیا، بقی بن مخلد سے رہا نہیں گیا،
بے قرار ہو گئی طبیعت، مضطربانہ کیفیت ابل کر آ گئی۔ حضرت میں پیسے کا بھکاری نہیں، میں علم کا بھکاری ہوں، اتنے دور دراز علاقے سے آیا ہوں، آپ رحم فرمائیے، جب بھی میں آپ بھی خطرے میں نہ پڑے اور میں بھی حکومت کی نظر میں نہ آ جاؤں، فقیروں کے بھیس میں بھیک مانگتے مانگتے آؤں گا، آپ ایک حدیث سنا دیا کرنا، آپ ایک حدیث سنا دیا کرنا۔ اس طریقے سے اس طالب علم نے علم حاصل کیا۔ وہ دن آیا کہ حالات کھلے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بے تاج بادشاہت کھل کر سامنے آئی۔ اس زمانے میں بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ جب درسگاہ میں داخل ہوتے، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے یہ طالب علم آیا ہے، یہ طالب علم آیا ہے، یہ طالب علم آیا ہے۔ ایسے ناموافق حالات میں، ایسے ظلم و ستم کے بازار میں ایک طالب علم اپنے پڑھنے کے ارادوں سے پیچھے ہٹنے تیار نہیں۔ ہمارے اکابر میں ایک بزرگ ہے حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، عربی ادب میں، عربی زبان میں، عربی لغت میں ان کو بڑی مہارت سے نوازا تھا۔ انہوں نے عربی زبان کیسے سیکھی؟ دیوبند کی گلیوں میں باہر ملکوں سے جو کتابیں آتی تھی اور باہر ملکوں کے کتابوں کے کارٹون میں باہر ملکوں کے اخبارات رکھے ہوئے رہتے تھے، سیٹنگ کی جاتی ہے کتابوں کے جلد کی حفاظت کے لیے، تو وہ جو ردی کے اخبارات ہوتے تھے، مولانا وحید الزمان صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ ردی کے اخباروں سے اخبار کے تراشے، اخبار کے کٹنگز نکال کر اس کا مطالعہ کرتے، اس میں نیا لفظ کون سا آیا ہے، اس کی لغوی تحقیق کیا ہے، الگ الگ ڈبے بنا کر رکھے تھے۔ حمزہ کا ڈبہ الگ، با سے پیدا ہونے والے حروف کا ڈبہ الگ، تا سے شروع ہونے والے خانوں کا ڈبہ الگ۔ اس طرح سے انہوں نے القاموس الوحید، القاموس الجدید، القاموس الاصطلاحی اور بڑے عظیم شاگرد تیار کیے، مولانا نور عالم خلیل امینی، مولانا رضوان القاسمی اور بھی کئی علماء جو زبان و قلم کے بادشاہ تھے۔ استاد کی درد مندی اور ردی کے اخبارات نے اس کمال تک پہنچا دیا۔ عزیز طالبات، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ندوہ کسی کو عربی نہیں سکھاتا، ازہر کسی کو عربی نہیں سکھاتا، آدمی کی محنت آدمی کو عربی سکھاتی ہے۔ ندوہ کسی کو عربی نہیں سکھاتا، ازہر کسی کو عربی نہیں سکھاتا، آدمی کی محنت آدمی کو عربی سکھاتی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں تقویت الایمان سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف عربی زبان میں لکھا۔ 22 سال کی عمر میں ماذا خسر العالم لکھی،
اور اس وقت تک انگریزی کتب خانہ، عربی لائبریری، عرب و عجم کی تاریخ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اچھی طرح پڑھ لیا تھا، تو بہت زیادہ ضرورت ہے علم کا شوق پیدا کرنے، علم کے لیے قربانیاں دینے۔ جو لڑکے لڑکیاں کوئی عقیقے کی دعوت چھوڑنا نہیں چاہتے، جو طلبہ طالبات معمولی سانچک اور جمعگی کی دعوتیں چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ طلبہ جو جنازے کے نام پر جا کر دہم اور سوم تک نہیں بلکہ پورے 40ویں تک پڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں اپنے ددیال میں، اپنے ننیال میں، ایسے لوگ صرف ہنڈیوں میں رہ سکتے ہیں، مسند تدریس کی زینت نہیں بن سکتے ہیں۔ ایسے لوگ چٹورے چٹخاروں میں رہ سکتے ہیں، بننے ٹھننے میں رہ سکتے ہیں، کپڑے زیورات سنبھالنے میں رہ سکتے ہیں، لیکن ان کے فکر و عمل کی سطح اس قابل نہیں بنے گی کہ موجودہ زمانے کے ذہنوں کو مطمئن کر سکے۔ محنت کیسے آدمی کو بڑا دیتی ہے۔ قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر میں گزرے ہیں۔ مبارک پور آج بھی چھوٹا سا علاقہ ہے ضلع اعظم گڑھ یو پی میں، وہاں پر بیٹھے ہوئے تاریخ پہ تحقیقی کتابیں لکھتا ہے یہ شخص۔ عہد نبوت اور ہندوستان، خلفاء راشدین اور ہندوستان، پورے تاریخ کے کتابوں کو کھنگال کے رکھ دیتا ہے قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ۔ شہر اور دیہات اصل نہیں ہے، آدمی کی محنت اور آدمی کا کمال اصل ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ شہر میں تھے، کانپور میں تھے، اپنے استاد کے مشورے سے تھانہ بھون چھوٹے سے گاؤں میں منتقل ہوئے، جو آج بھی گاؤں ہے۔ آپ کا سرول تھانہ بھون سے 10 درجے بہتر ہے، لیکن دنیا آتی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس، ایک دنیا آتی ہے جلال آباد کی شکستہ سڑکوں میں، ایک دنیا آتی ہے کاندھلا کی بستی میں، ایک دنیا آتی ہے نانوتا کے علاقے میں، ایک دنیا آتی ہے اسی پورا معروف اور مبارک پور کے علاقے میں کہ جہاں پر بڑے بڑے محدثین، جہاں پر بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے۔ یہاں پر مدرسے کی 4 دیواری میں کھانا بنا بنایا ملتا ہے، اور گھر میں کوئی زائد بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اور عمریں بھی کم ہیں، ذمہ داریاں بھی کم ہیں۔ اگر ہم نے ان کھلے حالات میں، موافق حالات میں کام نہیں کیا تو ہم ان دنوں میں کیا کام کریں گے جب 2-4 بچے ہو جائیں گے، جب دیورانی جٹھانی کے مسائل ہوں گے، جب شوہر کی خدمت متعلق ہو جائے گی، زندگی کے سکھ دکھ کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، سردی گرمی کے موسم پیش آئیں گے، تو ہم ایسے ناموافق حالات میں کیا پڑھا پائیں گے، کیا پڑھ پائیں گے اگر ہم نے ان موافق حالات میں ہی نہیں پڑھا۔ یہاں پر رہتے ہوئے اشراق نہیں ہوئی، چاشت نہیں ہوئی، اوابین نہیں ہوئے، تہجد نہ ہوئی، تلاوت نہ ہوئی، تسبیحات نہ ہوئی۔ عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں میری والدہ سب سے اخیر میں سوتی اور سب سے پہلے اڑ جاتی، یو پی کی سخت سردی میں ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر وضو کر کے تہجد میں اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جاتی۔
مقبول بندیوں کی ایک علامت، مقبول بندیوں کی ایک علامت اپنا وقت مصلی پر گزارنا۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ فجر کے بعد اپنے معمولات پورے کرتے ہوئے بیٹھ جاتی، اشراق کا وقت ہونے تک مصلی پر رہتی، تہجد سے لے کر اشراق تک کا وقت مصلی پر گزارا جاتا۔ کیسے عظیم بندیاں تھیں۔ بڑھاپا آ گیا، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرنے والے اور خادم بھی ہیں، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ اپنے ہاتھ سے شوہر کا کھانا بناتی، اپنے سامنے کھلاتی، اور سفر میں جب بھی جاتے تو پورے سفر کی ضروریات، کپڑے، دوا وغیرہ کی ترتیب بنا کر دیتی۔ تو مقبول بندیوں کا ایک عمل مصلی کو وقت دینا۔ کوئی بھی اللہ والا نہیں بنا ہے، اس نے کچھ دیر دروازہ بند کیا اور اپنے اور اللہ کے درمیان کچھ وقت گزارا ہے۔ اللہ کی نیک بندیوں کی دوسری صفت، انہوں نے مظلوم رہ کر زندگی گزارا، انہوں نے ظالم بن کر زندگی گزارنا پسند نہ کیا۔ میں گھر میں کام تقسیم نہیں کروں گی، سارا کام میری ذمہ داری ہے، دوسرے لوگ کچن میں جائیں نہ جائیں، میں اپنے ساس کا دل جیت کر رہوں گی، چاہے میرا شوہر مجھے نئے کپڑے دلائے نہ دلائے، میری ساس میرے علم اور عمل کا احترام کرے نہ کرے، مجھے اپنے سسرال کا دل جیت کر رہنا ہے۔ تو یہ ایک وصف رہا، مظلوم بن کر رہنا۔ نبوت معاشرتی زندگی میں مظلوم بن کر رہتی ہے، ظالم بن کر نہیں رہتی ہے۔ تیسری بات، اللہ کی مقبول بندیوں کا وصف اچھا کھانا بھی ہے اور اچھا کھلانا بھی ہے۔ اچھا کھانا، جو بیٹیاں کھانا سلیقے سے نہیں کھاتی ہیں وہ شوہروں کا بھیجا بھی کھا جاتی ہیں اور ان کی کمائی کو بھی ہڑپ کر لیتی ہیں اور ان کا وقت بھی دواخانوں کے چکروں میں ضائع کر دیتی ہے۔ نہیں کھانے والی بیٹیاں حضرت سمیہ کی طرح، حضرت صفیہ کی طرح، حضرت رضیہ سلطانت کی طرح کیا دشمن سے مقابلہ کریں گی؟ خود ہی کھڑے ہوتے ہوئے پیر کانپتے ہیں، تھوڑی دیر نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے کمر درد دیتی ہے۔ یہ بیچاریاں عبادت کا اونچا مقام، قربانی کے اونچے حوصلے یا کیا کر پائیں گی؟ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، جتنے بڑے بڑے ناظم اکابر گزرے ہیں ان کی بیویاں 50 طلبہ کا کھانا پکا کر دیتی، طلبہ کے پرہیز کا کھانا پکا کر دیتی، ایسی دلجوئی کرتی تھی کہ طلبہ امی جان کو یاد کیا کرتے تھے۔ امی جان کی شفقت نے چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں ہمارے قدموں کو جمایا۔ مقبول بندیوں کے اندر اچھا کھلانا، مہمان کے آنے پر خوش ہونا، اپنا ہی کھانا نہ پکایا جائے، اپنے بچوں کو ہی نہ کھلایا جائے، اپنے شوہر کی ہی مزاج کے مطابق خدمت نہ کی جائے تو باہر سے آنے والوں کی خدمت کیا کریں گے ہم؟ اور مقبول بندیوں کا ایک وصف حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کی عورتوں سے بات کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہ رشتہ جوڑنے والی رہتی تھی، وہ رشتہ توڑنے والی نہیں رہتی تھی۔ علم جلدی آ جاتا ہے، علم جلدی نہیں آتا ہے۔
معلومات آ جاتی ہیں، مزاجوں کی نرمی نہیں آتی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، قرآن نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا آپ پر رحم ہے کہ آپ صحابہ کے حق میں نرم پڑ گئے۔ آخری بات میری دینی بہنوں، آخری بات اور آخری نصیحت یہ بہت اہم ہے کہ اپنے پورے زمانے طالب علمی اور پڑھنے کے زمانے سے کسی کو اپنا مشیر بناؤ، قدم قدم پر پوچھ کر رہبری لو، اپنے ماں باپ کو اسی استاد سے جوڑو، اپنے ماں باپ کو ناظم صاحب سے ملاؤ۔ اگر آپ نے اپنے خاندان پر ترس کھایا کہ میں نے تو سورۃ النور اور قرآن اور جلالین کی تفسیر بھی پڑھ لی، میرے باپ تو 10 سورتیں نہیں جانتے ہیں، میں نے ہدایہ بہشتی زیور پڑھ لیا، میرے خاندان کے لوگ ضروری عقیدے نہیں جانتے ہیں، میں تجوید سے جانتی ہوں اور میرے خاندان کے لوگ حروف تہجیبی صحت سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ آپ کو غم ہونا چاہیے، آپ کو ترس آنا چاہیے کہ آج بھی میرے خاندان میں کتنے نمازی ہیں، آج بھی میرے خاندان میں بے روزہ کتنی ہے، آج تک میرے خاندان میں شرعی پردہ زندہ نہ ہوا، آج تک میرے گھر سے بیاج، سود، انٹرسٹ، فائنانس، انشورنس، حرام لقمہ میرے گھر سے نہیں نکلا، میری کھیتی کا عشر دینے والے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو ابھی سے اپنے خاندان کو اپنے اکابر علماء سے جوڑنا ہے کہ میرے خاندان میں غیر شرعی طلاق کا واقعہ نہیں ہوگا، غیر شرعی خلا کا حادثہ نہیں ہوگا، میرے خاندان میں جنازوں کے اٹھنے پر تقسیم جائیداد کا سلیقہ، تقسیم جائیداد کے مسائل اور اس کی باریکیاں میں آہستہ آہستہ سمجھاؤں گی تاکہ ماحول بدلے، آنے والے بوڑھیوں کے پیر دباؤں گی، آنے والی پرانی خواتین کے سر میں تیل لگاؤں گی اور ان کے آنے پر پہلے چائے پیش کروں گی، زبان زوری سے نہیں، لفاظی سے نہیں، اپنے علم کی دھاگ سے نہیں، اپنے اخلاق سے ان کو مائل کر کے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر آنے والوں کو سب کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے اور جہاں جائے ان کے ذریعے سے علم کے چراغ کو روشن فرمائے، آسمانوں میں مقبولیت اور زمین پر محبوبیت اللہ تعالی مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ، آپ نے صحت عطا فرمائی، عقل کو سلامت رکھا، حالات کو موافق بنایا، ماں باپ کے ذہن میں ڈالا، بہترین مدرسے اور اساتذہ دیے، بہت ناقدری کی ہم نے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، مردود نہ کر دیجیے، خدمت دین کے لیے قبول کر لیجیے۔ اے اللہ علم نافع کی دولت عطا فرما، عمل میں پختگی دے دیجیے، تنہائیوں کا تقوی عطا فرمائیے، حیا کی بلندیاں دے دیجیے، قدم قدم پر اپنے بڑوں سے پوچھ کر چلنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہمیں سماج کے رواج کے حوالے نہ فرما، گھٹیا ایک دوسرے سے تقابل اور جھگڑوں کے حوالے نہ فرما، ہماری نسلوں میں ولیوں کو پیدا فرما، داعیوں کو پیدا فرما، عارفوں کو پیدا فرما، عاشقوں کو پیدا فرما، مفسروں، محدثوں، مجددوں کو پیدا فرما، زندگی کے کسی لمحے کو ضائع ہونے نہ دیجیے، اچانک کی موت سے بچائیے،
ماں باپ کو دین کی طرف مائل کر دیجیے، وطن کی عافیت کی روزیاں دیجیے، حرام لقمے سے کمائیوں کو پاک کر دیجیے۔ ایسے جوڑے، ایسے خاندان ہماری بیٹیوں کے لیے طے فرما دیجیے، جہاں ہماری بیٹیوں کا علم اور دعوت اور خدمت دین پر جمنا آسان ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔